جمہوریہ ہند عوام سے کیا گیا سچا وعدہ۔ جی یہ کوئی خشک قانونی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کہانی سناتی ہے۔ بالکل۔ ایک قوم کے سفر کی کہانی، صدیوں کی محکومی سے آزادی تک اور پھر رعایا سے شہری بننے تک کے ایک ناقابل یقین سفر کی۔ صحیح۔ اس اسکرپٹ کی زبان بہت جذباتی اور طاقتور ہے۔ آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 26 جنوری 1950 کو جو وعدے کیے گئے ان کا اصل مطلب کیا تھا اور آج وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اسکرپٹ کا آغاز ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ یہ کہتا ہے، صدیوں تک اس سرزمین کے لوگ صرف محکوم تھے۔ ان کی زندگی کے فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ جی، یہ صرف برطانوی راج کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سے بھی پہلے بادشاہوں اور جاگیرداروں کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک پورا پس منظر تیار کرتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں قانون ایک خوف کی علامت تھا اور آزادی بس ایک خواب۔ یہ پس منظر قائم کرنا اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے نا؟ بہت ضروری ہے۔ یہ صرف تاریخ کا ایک باب بیان نہیں کر رہا، یہ ایک احساس کو بیان کر رہا ہے، مطلب بے بسی کا احساس۔ صحیح۔ اور اسی بے بسی کے پس منظر میں جب 26 جنوری 1950 کا دن آتا ہے تو اس کی اہمیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اسکرپٹ میں ایک جملہ ہے جو اس پوری تبدیلی کا نچوڑ ہے۔ کون سا؟ اب اس ملک کے اصل مالک عوام ہیں۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انقلاب چھپا ہے۔ مطلب حاکمیت کی منتقلی؟ جی، حاکمیت یعنی حکومت کرنے کا حتمی اختیار لندن کے محلات یا دہلی کے قلعوں سے نکل کر پہلی بار ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر گلی، ہر گھر میں بسنے والے عام آدمی کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تو ایک نفسیاتی زلزلہ تھا۔ بالکل، یہی لفظ میں استعمال کرنے والا تھا، ایک نفسیاتی زلزلہ۔ اور یہ مالک بننے کا تصوری جمہوریہ یا ریپبلک کی بنیاد ہے۔ جی، اسکرپٹ اسے بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ ایسا ملک جہاں نہ کوئی بادشاہ ہو، نہ وراثتی اقتدار۔ یعنی ملک کا سربراہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا، خون کی بنیاد پر نہیں۔ اور پھر آئین کے وہ پہلے الفاظ آتے ہیں، ہم بھارت کے عوام۔ یہ صرف ایک قانونی جملہ نہیں، یہ تو ایک اعلان ملکیت ہے۔ صحیح کہا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ملک کی تقدیر اب کوئی ایک شخص یا خاندان نہیں لکھے گا، بلکہ یہاں کے کروڑوں عوام مل کر لکھیں گے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسکرپٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف نظریاتی بات نہیں تھی، یہ اقتدار کی حقیقی منتقلی تھی۔ اور اس کا ثبوت؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا ایک شخص ایک ووٹ کا اصول۔ اوہ ہاں، پہلی بار ایک غریب ان پڑھ کسان کے ووٹ کی قیمت بھی اتنی ہی تھی جتنی ایک امیر تعلیم یافتہ صنعتکار کے ووٹ کی۔ اس ایک حق نے صدیوں کی اونچ نیچ کو ایک لمحے میں برابر کر دیا۔ جی، یہ حقیقی مساوات کی طرف پہلا اور سب سے ٹھوس قدم تھا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کی سماجی یا معاشی حیثیت کچھ بھی ہو، جب آپ ملک کا مستقبل طے کریں گے تو آپ سب برابر ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حاکمیت عوام کو مل گئی، لیکن ایک خالی گھر کی ملکیت کا کیا فائدہ اگر اس میں رہنے کے اصول ہی نہ ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تو اس کے بعد آئین نے عوام سے کچھ وعدے کیے۔ اسکرپٹ کے مطابق پہلا اور سب سے بڑا وعدہ تھا بنیادی حقوق کا۔ جی، فنڈامنٹل رائٹس۔ اور اس میں سب سے پہلے مساوات یعنی برابری کا حق تھا۔ قانون کی نظر میں سب برابر، چاہے ذات، مذہب، جنس، کچھ بھی ہو۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ میں چھوت چھات کے خاتمے کو صرف ایک قانون نہیں بلکہ ایک سماجی انقلاب کہا گیا ہے۔ اس لفظ انقلاب میں بہت وزن ہے، بہت زیادہ وزن ہے، کیونکہ یہ رعیہ اور شہری کے درمیان بنیادی فرق کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک رعایا کو بادشاہ کی طرف سے کچھ مرایات ملتی ہیں جو کبھی بھی واپس لی جا سکتی ہیں، لیکن ایک شہری کے حقوق ہوتے ہیں جن کی ضمانت ریاست دیتی ہے اور انہیں چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، یہ حقوق کا پورا ڈھانچہ اسی فرق پر کھڑا ہے۔ اسکرپٹ میں آزادی کے حق کا بھی ذکر ہے، بولنے کی آزادی، سوال کرنے کی آزادی اور سب سے بڑھ کر وقار کے ساتھ جینے کا حق۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ریاست آپ پر حاکم نہیں بلکہ آپ کے حقوق کی محافظ ہے۔ قانون جو کل تک خوف کی علامت تھا اب تحفظ کی ڈھال بن گیا۔ یہ تعلقات کی مکمل تبدیلی تھی۔ اور آزادی کے اسی حق سے جڑی ایک اور خوبصورت بات،
इस स्क्रिप्ट में मजहबी आज़ादी के बारे में की गई है। हाँ, वो हिस्सा बहुत अच्छा लिखा है। ये कहता है कि भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं होगा, लेकिन हर मजहब को इज्जत दी जाएगी। उसमें जो मंजरकशी की गई है, एक हिंदू मंदिर में, एक मुसलमान मस्जिद में, एक ईसाई चर्च में और एक सिख गुरुद्वारे में। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये मुल्क की रूह को बयान कर रही हैं। ये बताती हैं कि आपका अकीदा आपका ज़ाती मामला है और रियासत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। यहाँ जो गहरी बात है वो ये है कि रियासत ना सिर्फ मुदाखलत नहीं करेगी, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएगी कि कोई और भी आपके इस हक में मुदाखलत ना करे। यानी रियासत का किरदार एक गैर जानिबदार रेफरी का है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट उसे भारत की असल ताकत करार देता है, तनव्वुओं में इत्तेहाद। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जज्बाती नारा नहीं है। ये आइन की बुनियाद है। जी, एक ऐसा अमली उसूल जिस पर पूरे मुल्क का ढांचा खड़ा किया गया है। आइन बनाने वाले ये समझते थे